شہاب رمضان، شہاب رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ریڈ ٹی وی ایچ ڈی انٹرنیشنل کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں شہاب رمضان، اور ہمیشہ کی طرح نیک تمناؤں اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان ڈاکٹر علی شاہ۔ رب العزت نے ہمیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے، رب العزت نے ہمیں بڑی عطائیں عطا کی ہیں، رب العزت نے ہمیں کائنات جیسا حسین تحفہ دے کر، اور پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی دے کر ہم پہ جو احسان کیا ہے، ہم قیامت تک اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے میں اتنی ہمت کہاں کہ ہم شکر ادا کریں۔ وہ رب، وہ مالک، وہ خالق جو پتھر کے کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے، ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ہم شکر بھی کرتے ہیں جتنی اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے، اور اسی رب اور اس مالک کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ریڈ ٹی وی ایچ ڈی انٹرنیشنل کی رمضان ٹرانسمیشن میں بڑے خوبصورت لوگ مہمان بنتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، مذہبی اسکالرز آتے ہیں، اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات آ کر ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشتی ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کی رونق بنے ہیں مختار احمد جویہ صاحب، جو چیف رپورٹر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور ڈائریکٹر جنرل ہیں شاہین شارٹ ہینڈ کے۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے شاہ صاحب، آپ بہت بتائیں، شکریہ جناب، خیریت ہے؟ آج آپ نے ہمیں شہاب رمضان کے لیے وقت دیا ہے، اور ریڈ ٹی وی ایچ ڈی انٹرنیشنل آپ سے محبت کا اظہار اس طرح سے کر رہا ہے کہ آپ آئے، بہار آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا شکریہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، افطاریوں پہ جاتے ہیں، بے شک۔ آپ بھی افطاری پہ جاتے ہوں گے، افطاری الحمدللہ۔ کراتے بھی ہوں گے۔ آج ہم لوگوں کے رویوں پہ بات کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کا جو رویہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تلخ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لڑنے پہ اتر آتے ہیں اور پھر ایک باقاعدہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو جویہ صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں کہ مثبت رویہ جو ہے وہ ہمیں کیوں اختیار کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور کویشچن بھی آپ کا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہماری سوسائٹی میں واقعی یہ جو تلخی ہے یہ ڈے ٹو ڈے بڑھتی جا رہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اس پہ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو اپنے تئیں روکنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری سوسائٹی میں جو بے راہ روی ہے، شر ہے، فساد ہے، اور ایک لالچ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ بالکل ایسا اور ہی میں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان بڑا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اور روزے میں یہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، سحری سے لے کے افطار تک 12 13 14 گھنٹے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے، کوئی بھی آپ کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی ایسی چیز، ہر ایک چیز سے بچنا ہے۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہے۔ تو یہ ایک ایکسرسائز ہے، ایک سکل ہے۔ اچھا جوہی صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ نے ظاہر ہے اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے آپ گزر بھی رہے ہیں اور گزرے بھی ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کا جو رویہ ہے وہ تلخ ہو جاتا ہے، جی۔ اس کے پیچھے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک لالچ ہوتا ہے۔ تو وہ کس قسم کا لالچ ہے کہ لوگ دوسروں کو مارنے پہ اتر آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ؟ سب سے پہلی بات جو تلخ کلامی ہے وہ بنیاد بنتی لڑائی کی۔ جی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں وہ کون سا فلا ہے، وہ کون سی کمی ہے جو لوگوں کو تلخ ہونے پہ مجبور کر دیتی ہے؟ دیکھیں، تلخ ہونے کے مجبور کرنا یہ ایک چیز ہے۔ یہ اس چیز سے روکنے کے لیے جو اہم جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے صحیح۔ اور ہماری جو تربیت ہے اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ہماری جو تعلیم ہے اور ہماری جو تربیت ہے ہمارے جو اداروں میں ہونی چاہیے اور ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہونی چاہیے، اصل کمی کوتاہی وہاں پہ ہے۔ صحیح۔ اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی سے کوئی کسی وجہ سے، اگر فرض کریں میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، روڈ پہ جاتے ہوئے کسی وجہ سے ہمارا کوئی ایسا ہو جاتا ہے یا کہیں بھی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پریشانی میں ہو، کسی ٹینشن میں ہو، یا خدا نہ خواستہ آپ کو تھوڑا بی پی کا ایشو ہے، صحیح۔ تو ہو سکتا ہے میں آپ کی طرف دیکھوں اور میرا دیکھنا آپ کو ناگوار گزرے بالکل اور صحیح۔ آگے سے آپ کچھ تلخی کریں،
تو مجھے اس وقت سوچنا چاہیے کہ یہ جو بندہ جو تلخی کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو کوئی کسی پریشانی میں ہے. اچھا جوید صاحب، آپ نے خود ہی ایک بڑا اچھا کیو مجھے دے دیا. جی آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ کسی پریشانی کا شکار ہو. ایگزیکٹلی. تو عام حالات میں ہماری سوسائٹی میں وہ کون کون سی پریشانیاں ہو سکتی ہیں جس سے ہم بہت زیادہ تلخ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پریشانیاں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مہنگائی ہے، بے صحیح. روزگاری بھی ہے، ہم لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی ہوئی ہے، اور ایک نا ہماری سوسائٹی میں ایک مقابلہ اور ایک کمپٹیشن، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، زیادہ پیسہ کمانا. کانشیس ہو گئے ہم ہاں لوگ. وہ بھی ہو گئے ہیں، صحیح. ضروریات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہمارے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہم، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو، ہمارے پاس مال زیادہ ہو، ہمارے پاس وسائل زیادہ ہوں، اور یہ ایک لالچ ہے. حالانکہ سب کو یہی رہ جانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم بالکل خالی ایسا ہی ہاتھ ہے. آتے ہیں اس دنیا میں اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے. اللہ اکبر. وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ آتے ہوئے اذاں ہاں، اور جاتے ہوئے نماز، نماز، آتے ہوئے اذاں اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. ہاں تو جو ایسا وقت کا تو پتہ ہی نہیں جی چلتا. بالکل پتہ نہیں. تو پھر سمجھنے والوں نے بھی کیا کمال کیا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جی بے شک. اور وقفہ اتنا ہی زندگی کا ہے کہ اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جائے. کیونکہ اذان کے بعد Exactly. نماز ہوتی ہے. جی تو ہماری زندگی کا جو دورانیہ ہے، جو یہ ڈیوریشن ہے، دیٹس ویری شارٹ. تو اس دورانیے میں ہمیں محبتیں بانٹنی ہے. جب کوئی بھی انسان 50 پلس پہ جاتا ہے نا، اس کو تب فیل ہونے لگ جاتا ہے صحیح. کہ بہت شارٹ ٹائم تھا، یا پچھلے 50 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، کل کی بات. وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے نا انگلش کی کہ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نو ون. یس So time never comes back. ایگزیکٹلی. And it's a rule of Allah Almighty that He has controlled all the time بے شک. in His hands. Right? تو اللہ Almighty جو ہے وہ وقت کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، بالکل ایسے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ. بھی یہ وقت، وہ کہتے ہیں نا تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی، کسی کو کیا ملا مقدر کی بات ہے. یس تو اللہ نے وہ مقدر لکھ کے وقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے نا. بالکل ٹھیک. تو آپ فرما رہے تھے کہ 40 سال کے بعد جب بندہ 50 کی طرف جاتا ہے تو پھر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے ہاں کہ کل کی بات ہے اور کل 40 کی 50 بات سال ہے. گزر گئے. بالکل صحیح. تو جب ایک شارٹ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے صحیح. اور خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ ہی واپس اس نے بلانا ہے، اللہ تو یہاں تلخی کس بات کی، لڑائی کس بات کی، لالچ کس بات کا؟ بالکل ایسے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے، اگر آپ کو باعزت 2 ٹائم کا کھانا مل جائے اور 2 کپڑے پہننے کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے ایک چھت مل جائے، صحیح. اور کیا چاہیے؟ اور اچھا اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں ہو سکتی. جو یہ صاحب آپ نے ایک اور بڑا خوبصورت کیوں دیا کہ 2 کپڑوں کی بات آپ نے کی کہ 2 کپڑے پہننے کو مل جائیں. کیا کریں، ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسا اسٹیٹس کانشیس ایک کانسیپٹ آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈھیر سارے کپڑے ہونے چاہیے. 2 سوٹ والی تو بات ہی کوئی نہیں نا. آج کل تو لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس 5 سوٹ ہوں تو ہم ایک شادی پہ جائیں گے، اچھا سوٹ نہیں ہے تو گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے. تو ہمارے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں یہ درس ملتا ہے اللہ کی طرف سے کہ بھی آپ لوگوں کو ان کے مطابق ملو. اچھا ان کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ غریب جو ہے نا، غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہے نا اس کائنات میں، تو ہمیں اس سسٹم کا حصہ بن جانا چاہیے. اگر کوئی غریب ہے تو اس کو اس کے مطابق کس طرح سے ملنا چاہیے کہ اس کی ضرورت کا خیال رکھو. اچھا اس کی سوچ کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے. اگر ہم کسی غریب کی خواہش کو پورا کر دیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خوبصورت دور میں جو لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. تو ہمارے ساتھ حوریہ شہزاد ہیں، وہ نعت پڑھیں گی، ہمیں نعت سنائیں گی، ہمارے ناظرین کو سنائیں گی. لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہو اور ہوا کا گزرنا ہو تو شاعر کا تخیل پھر کام کرتا ہے. تو مجھے ایک نا پنجابی کی بڑی مشہور نعت وہ یاد آ رہی ہے کہ شہاب رمضان کا خوبصورت سما ہے، یہ خوبصورت منظر ہے، اور ہم اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کو سجائے بیٹھے ہیں. ہم نے ایک اہتمام کیا ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنی ہے اور اپنے چینل کے تھرو لوگوں کو بتانا ہے کہ آقا کریم کی تعلیمات کیا ہیں. جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے. تو ہوا گزر رہی ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک پیغام نہ دے دوں.
سبحان آپ کی اجازت ہو تو جی جی آکھی سوہنے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے آکھی سوہنے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہووے. سبحان اللہ. اب شاعر آقا کریم کے روضے سے ہو کے آ جاتا ہے اور پھر اپنے قلم کے ذریعے جو اظہار کرتا ہے نا وہ کیا کمال ہے جو یہ صاحب. او کیسیاں گھڑیاں سا مہمان سا سونے دے سبحان اللہ. دل پھر بھی کردہ اے طیبہ دا سفر ہووے دل پھر بھی ہو کردہ اے طیبہ دا سفر ہووے آکھی سوہنے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے. سبحان اللہ. اور کیا کمال ہو ماشاء اللہ کہ ہم آقا کریم کی سرزمین مقدس سرزمین پہ جائیں اور وہاں پہ پھر آقا کریم کے روضے کی زیارت ہو. ناظرین محترم پوریا شہزاد بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں ایک خوبصورت نعت سنائیں. خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی ہوتے وعدے سایاں جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں کہ تیرے منگتیاں دا رتبہ کمال کہ تیرے منگتیاں دا رتبہ کمال ہو کوئی ویسے کوئی بلال ہو کوئی ویسے کوئی بلال شاہیاں تو ود کے شاہیاں تو ود کے ہو تیریاں گدایاں جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں ہو پنج تن دا صدقہ مینو غیر پاویں ہو پنج تن دا صدقہ مینو غیر پاویں ہو وقت نزاع تے مکھڑا وکھاں ہو وقت نزاع تے مکھڑا وکھاں
دیدار تیرا دیدار تیرا ہو سڑیاں دوائیاں ہو جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں خالی نہ موڑی ہو طیبہ دے سایاں جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حوریہ شہزاد بڑے خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی. ناظرین محترم، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے شہاب رمضان. شہاب رمضان، شہاب رمضان. شہاب رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علی شاہ، اور میرے ساتھ پیاری سی شخصیت مختار احمد جویا، جو چیف رپورٹر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور ڈائریکٹر جنرل ہیں شاہین شارٹ ہینڈ سسٹم کے. جو یہ سب بات کر رہے تھے غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، تو آپ کیا اپنے لوگوں کو ایک میسج دینا چاہیں گے کہ غریبوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ حسن سلوک صرف غریبوں کے ساتھ نہیں، صحیح، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، بالکل صحیح، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، صحیح، محلے داروں کے ساتھ بھی، اپنے کولیگز کے ساتھ بھی، جتنے لوگ آپ کے سرکل میں ہوتے ہیں بالکل ان صحیح، سب کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے. جو غریب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی بھی ضرورت ہے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور میرا خیال ہے حسن سلوک میں یہ ساری سارا چیزیں اس میں شامل ہے. صحیح، ابھی جو بات ہو رہی تھی نا، 2 کپڑے اور 2 ٹائم کا کھانا اور وہ چھت کی بات ہو رہی تھی، مناسب نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بالکل بالکل. میں نے رمضان شریف سے پہلے ڈاکٹر صاحب آن لائن میں نے 4 سوٹ منگوائے، اچھا جی، 4 ڈریسز صحیح، آن لائن منگوا لیے اپنے لیے صحیح، کہ میں عید پہ اپنے لیے عید سے سلواؤں پہلے گا. سلواؤں گا. بلیو می، جب وہ سوٹ آئے تو تقریباً ہفتہ 10 دن وہ پڑے رہے. صحیح، اس کے بعد میرا اپنا ہی کوئی مجھے ملنے آیا جو میں سمجھتا تھا کہ حقدار ہے، اور ان 4 سوٹوں میں سے میں نے اس کو کہا کہ جو تمہیں کلر پسند ہے، صحیح، جو تمہیں کپڑا پسند ہے، ایک سوٹ اٹھا لیں. اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے مجھے کال نہیں کی کہ یار آ جاؤ ملنے کے لیے. نہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے وہ اچھا. دیکھیں، وہ بلانا نہیں ہوتا، صحیح. وہ آنا ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی، وہ بالکل آنا ہوتا ہے. صحیح. وہ جو اتنے پیار سے محبت سے آتا ہے نا، اس کو ہی کچھ ملتا ہے. بالکل ایسا ہی، بلانے سے وہ پھر تھوڑا ہٹ کے ہوتا ہے، وہ پھر میں صحیح، بعد میں آپ کو بتاؤں گا. بالکل صحیح. خیر 10 دن اور پڑے رہے، 3 سوٹ رہ گئے. اب کل کی بات ہے، ایک اور بندہ میرے سامنے آیا، صحیح، وہ مجھے ملا، وہ بھی حقدار تھا. جو حقدار ہوتا ہے نا، اس کے مختلف آپشنز ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں. ہر بندے کا حق ایک ہی طریقے سے نہیں ہوتا. صحیح، کوئی غریب بھی ہو سکتا ہے، کوئی مستحق ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہو سکتا ہے، کوئی جاننے والوں میں ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا خدمت گار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی گھر کا ملازم بھی ہو سکتا ہے، بالکل صحیح، کوئی آپ کا فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کا محلے دار ہو سکتا ہے. آپ کے اوپر سب کے حقوق ہیں. بالکل تو صحیح. وہ آیا تو میں نے کہا یار یہ 3 سوٹ پڑے ہیں تو آپ ان میں سے ایک سوٹ لے لیں، کلر دیکھ لیں، سٹف دیکھ لیں، صحیح، اس میں کاٹن بھی ہے، واشن ویئر بھی ہے. تو مجھے کہتے سر یہ تو سارے کلر بڑے کمال کے ہیں. میں نے کہا یار سارے اٹھا لیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بائی گاڈ، میں نے کہا سارے اٹھا لیں اگر آپ کو پسند ہے. تو اس نے کہا نہیں سر آپ بتائیں، آپ مجھے اٹھا کے دے دیں. میں نے کہا نہیں، آپ اپنی مرضی کا کلر اٹھائیں، صحیح، اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ سٹف یا کاٹن یا واشن ویئر. خیر اس نے ایک اٹھا لیا. اب اس کے بعد میرے پاس 2 سوٹ بچ گئے. صحیح، 4 میں نے اپنے لیے منگوائے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ماہ رمضان کا برکت ہے، مقدس مہینہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی رحمتیں اور ہمارے پہ کرم کرتا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی وجہ ہے کہ جو 4 سوٹ میں نے اپنے لیے منگوائے میں 2 سوٹ دے چکا ہوں, اور میں نے ان 2 میں سے جو 2 سوٹ بچ گئے کل 1 سوٹ ٹیلر کو بھیجا ہے, اور یہ ایک سوٹ پڑا ہوا ہے, صحیح 1 سوٹ پڑا ہوا ہے, صحیح, تو جس کے مقدر میں وہ ہوگا اور وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے خیال بھی آ گیا کہ میرے پاس سوٹ پڑا ہوا ہے اور وہ کمپیریٹیولی باقی لوگوں کے مقابلے میں وہ حقدار بھی ہوا, تو وہ اس کو مل جائے گا. بالکل ایسے ہی وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ایک اور بڑا اچھا لفظ وہ آپ نے بولا کہ ڈاکٹر حقدار ہونا. ڈاکٹر صاحب وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جی. تو جو یہ صاحب آپ نے بولا ابھی کہ حقدار ہوا, ہاں اچھا یہ حقدار ہونا بڑا ضروری ہے اس کے لیے. بالکل ٹھیک. اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے یا جو حسن سلوک ہے وہ حقداروں کے ساتھ ہونا چاہیے. جتنے بھی مستحقین ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, ان کا حق ان کو ان کے گھر میں ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک. لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں ڈھونڈنے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے کہ حقدار کہاں پہ موجود ہیں. تو حقدار ڈھونڈنے کے نہیں, لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, ایسی بات نہیں ہے. اچھا ہمیں بالکل پتہ ہوتا ہے. صحیح. یہ جو کچھ پروفیشنل لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں آ کے زبردستی بتاتے ہیں کہ ہم حقدار ہیں, یہ حقدار ہیں صحیح, لیکن یہ اتنے حقدار نہیں ہوتے. جتنے حقدار وہ ہیں جو اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے محلے داری میں کون حقدار ہے, ہمارے رشتہ داروں میں کون حقدار ہے, ہمارے جاننے والوں میں کون حقدار ہے, ہمیں بخوبی پتہ ہے. لیکن چونکہ وہ اظہار نہیں کرتے, وہ بتا نہیں سکتے, بالکل صحیح, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حقدار نہیں ہے. بالکل صحیح. سفید آنکھیں کھول کے, ہاں سفید پوش جو لوگ, سب سفید پوش لوگ بھی جی تو وہ ہوتے ہیں نا زیادہ رشتہ داروں حقدار میں, ہے. ہم رشتہ داروں میں جا کے ان کو پوچھتے نہیں ہیں. بالکل ایسے. اور رشتہ دار جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ایون سم ٹائمز کہ یار کوئی ہمارا اپنا ہو. اور ایک اور مصیبت ہمارے یہاں کہ اپنا بتانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کسی پہ کہ ہم آپ کے اپنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا. تو ناظرین محترم, پروگرام شہاب رمضان میں ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں, خوبصورت باتیں بھی کرتے ہیں, ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہوتے ہیں. اور آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امور فاؤنڈیشن جو ہے, آج انہوں نے اسپیشل کڈز کے لیے آج افطار دسترخوان کا انتظام کیا ہے. اور امور فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ کہ وہ کئی سالوں سے اسپیشل کڈز کے لیے جو دسترخوان ہے وہ سجاتے ہیں, اور یہ ان کا جذبہ ہے, یہ بڑا خیر سگالی کا جذبہ ہے, اور یہ بڑا حب الوطنی کا جذبہ ہے. اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں اگر امور فاؤنڈیشن اسپیشل کڈز کے لیے افطار دسترخوان کا اہتمام کرتی ہے تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اسپیشل بچوں کے لیے دسترخوان سجانا چاہیے. اور پھر خصوصی طور پر رمضان المبارک میں اس وقت نعمان جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ امور فاؤنڈیشن جو ہے وہ کس طرح سے بچوں کے لیے اہتمام کر رہی ہے. جی نعمان. جی علیشہ, میں اس وقت آیا ہوں یہاں پر اسپیشل پرسنز کی افطاری کی جا رہی ہے, اور میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ کافی کثیر تعداد میں یہاں پر بچے اور بڑے یہاں پر اسپیشل پرسنز موجود ہیں. اور یہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ ٹرانسجینڈر بھی موجود ہیں. بہت گرینڈ افطاری کروائی جا رہی ہے, اور جب میں اندر آیا تو مجھے پتہ چلا یہ افطاری بیسکلی امور فاؤنڈیشن کروا رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرزاق نام ہے میرا. عبدالرزاق صاحب, آپ امور فاؤنڈیشن سے ہی ہیں؟ جی جی. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ افطاری کے اہتمام میں بہت زیادہ سپیڈ دکھا رہے تھے اور بہت سے لوگوں کو انگیج کر رہے تھے. جی جی. تو آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے امور فاؤنڈیشن کے اندر؟ میری اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اسپیشل پرسنس کے لیے جو ریئلٹی میں ہونے چاہیے تھے, جو آج تک کسی آرگنائزیشنس میں اناؤنس تو ہوتے ہیں لیکن ریئلٹی میں کوئی بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ امور فاؤنڈیشن ہر رمضان کی طرح جو پروجیکٹس ہیں وہ ان پہ بھی کام کر رہی ہے. رمضان کے بعد بھی ہماری ورکنگ جو ہے وہ ایز کنٹینیو ہے اسپیشل پرسنس کے لیے. خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی
نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا ہے بس دیکھو یقین تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے مکین اے ازل کے ہنسی اے ابد کے مکین تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسول امین جی میں ریڈ میڈیا کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے میری آواز آپ تک پہنچائی. بہت بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا. یہاں پہ انوائرمنٹ اسپیشل افراد کے لیے خاص بنایا گیا ہے افطاری کے لیے. امور فاؤنڈیشن نے ہمیں آج انوائٹ کیا ہے اور جتنی عزت سے ہمیں یہاں انوائٹ کیا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں انتظام ہوئے ہیں یہ قابل تعریف ہے. اچھا جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی محسن, یہ مینیجر ہیں امور فاؤنڈیشن کے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ افطاری جب یہ سارا اہتمام کیا جا رہا تھا تو یہ کافی مصروف تھے, تو میں نے پھر بہتر سمجھا کہ پہلے بچوں سے بات کر لوں اور کچھ اسپیشل پرسن جیسے ٹرانسجینڈر اور وہ باقی لوگوں سے بات کی, تو میں نے کہا میں اب ان سے بھی کوئی تھوڑی سی گفتگو کر لوں, ان سے پوچھوں کہ امور فاؤنڈیشن بیسیکلی ہے کیا اور اس کی بنیاد کب سے رکھی گئی. جی علی محسن. امور فاؤنڈیشن ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جس کے ذریعے ہم اسپیشل پرسنس کی موبلٹی اور ایکسیسیبلٹی پہ کام کرتے ہیں. اب باقی کے پروجیکٹس جو ہیں ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے وہ تو ساتھ ساتھ ہیں ہی. سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم بچوں کو باہر نکالیں, ان کے لیے مواقع پیدا کریں کہ جب وہ باہر آئیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. جیسا کہ اگر ہم ابراڈ میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی بس اگر آ کے اسٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہے نا تو اس میں سے ایک ریمپ باہر نکلتا ہے, ویل چیئر یوزر اکیلا سفر کر سکتا ہے. یہاں پہ اگر ویل چیئر یوزر کو کہیں بھی سفر کرنا ہو کم سے کم 2-3 لوگ تو اس کے ساتھ ہوں, ایک بندہ وہاں سے پکڑے. اب سیڑھیاں ہوتی ہیں یا کچھ بھی اس کو سرکاری عمارتوں میں جانا پڑے تو اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے. میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور دوسری بات یہ کہ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آپ یہاں پر ٹوٹل لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ انسان کے اندر سیلف جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ جذبہ پیدا کر لیں. اس کے لیے کسی قسم کی کوئی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جس طرح کے انسان کو پیدا کیا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر وہ برین کو یوز کرے. دوسرا آپ جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں میں اس سے بہت راضی ہوں, آپ سے بہت خوشی ہوئی, اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے آپ کے نیک مقاصد میں. میں آپ کے ساتھ ہوں, جب آپ کو میری ضرورت پڑے میں آؤں گا انشاءاللہ. بے شک, تھینک یو, جزاک اللہ. ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ اس نوبل کاز میں اور بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑیں. ابھی تو میڈم کر رہی ہیں, اب سمجھے میڈم کے پاس اگر 1 دیگ ہے 2 دیگ ہے تو کھانے والے اتنے ہی تھے. اب ہمارے پاس کھانے والے زیادہ ہیں, بچوں کے پروجیکٹس زیادہ ہیں, بچوں کو زیادہ ضرورت ہے, تو ہمیں اب ضرورت ہے کہ کچھ اور بھی لوگ مخیر حضرات ہمارے ساتھ جڑیں اور اس نوبل کاز میں ہمارا ساتھ دیں, تاکہ یہ جو اسپیشل پرسن میرے جیسے میری کمیونٹی کے لوگ وہ اپنا فعال کردار ادا کر سکیں بجائے اس کے کہ وہ گھروں میں ہی پڑے رہیں.
नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे रेड मीडिया सर्कल के प्लेटफॉर्म से ये हम लोगों को बताएं कि एक खातून जो इस नेक मकसद को लेकर चल रही हैं, मेरी अपील है कि उन लोगों से कि प्लीज़ वो इस चीज़ का हिस्सा बने और ज़रूर लोगों के काम आएँ। यही खिदमत है, यही ज़िंदगी है। बहुत शुक्रिया जी, रेड मीडिया सर्कल से इजाज़त दीजिए। थैंक यू अलीशा आपका। नुमान हमारे साथ थे और वो बता रहे थे कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तो जो ये सब आप फरमाइए कि आपकी खुसूसी तौर पर अपने रिश्तेदारों के लिए क्या एक्टिविटीज होती है रमजान मुबारक में? देखिए वो एक्टिविटीज़ अपनी जगह पे है। मैं तो चूंकि मेरे लाहौर में मेरे कोई एक दो फैमिलीज हैं मेरे रिश्तेदारों की, बाकी गांव में होते हैं और मैं बहुत आपको ये पता मैं है कि खुसूसी तौर पे ना हकदार जो जी जी रिश्तेदार है हाँ मैं उनके हाँ हवाले हाँ से हाँ बात कर हाँ रहा हूँ। हाँ ठीक है। जी जी। वो एक्चुअली ज्यादा जो फ्रेजा है ना वो मेरी मिसेस के पास है। अच्छा। मैंने वो काम उनको किया हुआ है। वो मुझे कह देती है कि मुझे ये चीजें चाहिए, कोई राशन कह लें, कोई कपड़े कह लें, कोई सही। कैश चाहिए, वो मैं उनको जब जब जितना जितना वो कहें मैं उनको हैंड ओवर करता रहता हूँ। वो सही। अपने हिसाब से वो देख के तो उसको ना तकसीम कर लेती है माशाल्लाह। बाकी जो मुझे थोड़ा सा, चूंकि मेरी मसरूफियत बहुत ज्यादा है, सही। रमज़ान शरीफ का अपना एक उसमें टफ स्केड्यूल होता है। बिल्कुल सही। फिर रमज़ान शरीफ में इजलास भी चल रहे होते हैं, पंजाब असम्बली के मीटिंग्स चल रही होती हैं, तो उस वजह से और ज़्यादा टफ हो जाता है। और जैसे आपने भी बताया एक दो दफ़ा कि शहीन शॉर्ट एंड का मैं डायरेक्टर जनरल हूँ, तो उसकी अपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैं इस सही। हवाले से बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। बिल्कुल तो सही। ये जिम्मेदारी जो है वो मैंने फिर अपनी मिसेज को दी हुई है, सही। और वो भी मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा खुश असलूबी से वो इस जिम्मेदारी को बिल्कुल निभाती सही। है। और ये मिसेज को जिम्मेदारी देना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे सारे जो सोसाइटी में रहने वाले हस्बैंड्स हैं वो ये सारा काम नहीं करते, जिम्मेदारी देते हुए घबराते हैं। नहीं, जिम्मेदारियां देनी चाहिए। जब अच्छा। तक हम जिम्मेदारी किसी को नहीं देंगे, सही। हर काम खुद करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं पे कुछ ना कुछ रॉन्ग हो जाता है, कुछ अच्छा। गलत हो जाता है। सही। हमें जिम्मेदारियां देनी चाहिए, बिल्कुल सही। जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए, काम बांटने चाहिए, मोहब्बतें भी बांटनी चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन बिल्कुल सही। जिम्मेदारियां भी बांटनी, ये जिम्मेदारी बांटना, मोहब्बतें ही बांटना है, सही। दूसरे पे एतमाद करना है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, एतमाद की बात करते हैं। हाँ। हमारी सोसाइटी में एक और फुकदान है कि हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट करना नहीं आता। अब उसके पीछे आप क्या समझते हैं? कोई ऐसा फ्लॉ है, कोई कमी है लोगों में, या कोई कमी का एहसास है कि वो दूसरे बंदे पे एतमाद नहीं कर सकते किसी भी हवाले से, कारोबार के हवाले जी से जी, कर बड़ा लें या आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है जो आपने ट्रस्ट की बात की। देखें, आका नामदार की एक हदीस है कि अगर आपने किसी के साथ कोई तल्लक जोड़ना है, सही। वो तल्लक दोस्ती के हवाले से हो सकता है, रिश्तेदारी के हवाले से हो सकता है, कोई रिश्ता करना है, या आपने कोई बिजनेस करना है, कोई कारोबार करना है, तो उसके साथ सफर करके देख लो, या उसके साथ इकट्ठे खाना खा के देख लो। बिल्कुल सही। ये बड़ी कमाल का एक सबक भी है और एक हदीस भी है सही। कि जब आप किसी के साथ सफर करते हैं या इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, तो आपको उस बंदे का पता चल जाता है कि जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि वो कितने पानी में है। अच्छा। तो उसकी बेस पे आप आगे उसके ऊपर ट्रस्ट और इत्मीनान कर सकते हैं सही। कि उसको चेक करना जरूरी चलो है। तुसी पंजाबी च कहना या राह पे या वाह पे हाँ, पता चलदा है। राह सही, पे आ जाने या सही, वाह पे आ जाने। सही। तो खाना खाने से या सफर करने से सही। दूसरे बंदे का पता चल जाता है कि इस पे किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सही। उसके बाद भी किसी हद तक एक शॉर्ट टाइम के लिए, एक शॉर्ट असाइनमेंट के लिए उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर आगे जो रिजल्ट मिले उसकी बेस पे फिर आगे उसके ऊपर आप बहुत बड़ा ट्रस्ट भी कर सकते हैं। और ये ट्रस्ट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में जो है चलना भी मुश्किल हो जाता है, ट्रस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो ये सब हुरिया शहजाद हमारे साथ हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इनकी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक खूबसूरत नजराना अकीदत पेश करने जा रही हैं। हुरिया शहजाद हमारे साथ रहिएगा। खाली न मोड़ी, खाली न मोड़ी, होते वादे सायां
जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया के तेरे मंगते आना रुतबा कमाले के तेरे मंगते आना रुतबा कमाले हो कोई अवैसे कोई बिलाल हो कोई अवैसे कोई बिलाल शाहियां तो वध के शाहियां तो वध के हो तेरियां गदाइयां जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया हो पंज तन दा सदका मैनू गैर पावे हो पंज तन दा सदका मैनू गैर पावे हो वक्ते निजाते मुखड़ा विखान हो वक्ते निजाते मुखड़ा विखामी दीदार तेरा दीदार तेरा हो सड़ियां दवाइयां हो जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया खाली न मोड़ी हो तैबा दे साया जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बहुत ही खूबसूरत अदायगी हुरिया शहजाद की। नाजरीन मोहतरम, शहाब रमज़ान में हमारे साथ आज के जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान थे वो थे मुख्तार अहमद जोया, जो चीफ रिपोर्टर हैं पंजाब असम्बली के और डायरेक्टर जनरल शाहीन शॉर्ट एंड सिस्टम। हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें शहाब रमज़ान के लिए वक्त दिया। इंशाअल्लाह अगले एक प्रोग्राम में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें खुशो खुर्म जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह हमें कामयाबियां अता फरमाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें खुशियों भरी जिंदगी अता फरमाए, हमें कामयाबियां अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक में हमें एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अली शाह को शहाब रमज़ान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शहाब रमज़ान, शहाब रमज़ान, शहाब रमज़ान, शहाब रमज़ान। रमज़ान की आमद से दुनिया में नूर भरा है, रमज़ान की आमद से दिलों में